السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی قصصہم لعبرۃ لأولی الالباب۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت اور احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا اور تاریخ کے اعتبار سے تاریخ اسلام میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شجاعت، ایثار، صبر، ضبط، نہ جانے کتنے خصوصیات کی ایک داستان رقم کی، اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ یہ بڑی برکت کی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم اہل سنت والجماعت کو یہ توفیق ملی ہے کہ انہی بہانوں سے ہم بزرگان دین کے واقعات کو سنتے ہیں۔ کچھ بھی اگر نہیں تو اتنا تو ضرور ہی اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ جہاں نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں جوانان جنت کا تذکرہ ہوگا، صحابہ کرام کا تذکرہ ہوگا، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مسلسل بیان تاریخ کے یہ واقعات ہیں، مسلمان کو اسے زندہ رکھنا چاہیے۔ اقبال نے کہا ہے کہ وہ قوم، مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ قوم جو اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ پستی میں چلی جاتی ہے، اور جس نے اپنے اسلاف کے کارناموں کو یاد رکھا وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ کسی فارسی کے شاعر نے کہا ہے، تازہ خواہی داشتن گر داغہائے سینہ را، گاہے گاہے باز ہاں این قصہ پارینہ را۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے عروج کی داستان کو یاد رکھو اور پھر وہی دور حاصل کرو تو ان بزرگان دین اور اپنے اسلاف کا تذکرہ کبھی کبھی کر لیا کرو۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، مختلف انبیاء کرام۔ مقصد کیا ہے؟ صاف اللہ نے فرمایا، ان فی قصصہم لعبرۃ لأولی الالباب۔ ہم نے ان کے واقعات داستان سرائی کے لیے نہیں لکھے ہیں، نہیں نازل کیا۔ ہم نے ان کے واقعات قصہ کہانی کے لیے اپنی کتاب میں نازل نہیں فرمایا، اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم ان کے واقعات کو پڑھ کے ان سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو اور اسی طریقے پہ اپنی زندگی گزارو۔ غور تو فرمائیے، انبیاء کرام میں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہی بہترین طریقہ ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، حضرت موسیٰ بھی اگر زندہ ہوتے تو میری پیروی اور میری اتباع کے بغیر چارہ نہ تھا۔ سمجھ میں؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اپنے حبیب سے فرمایا، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، یہ پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام ہیں، آپ بھی انہی کا طریقہ اپنائیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کو، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اے نبی آپ یہ جو انبیاء کرام ہیں جن کا علم ہم نے آپ کو دیا ہے، آپ بھی انہی کا طریقہ اپنائیے اور انہی کے طریقے پہ چلیے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کے طریقے پہ چلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے اوپر حکم ہے، تم ان کے طریقے پہ چلو گے تو تم کامیاب رہو گے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا طریقہ اپنایا بھی۔ بالکل اسی طریقے سے اولیاء کرام کی سیرت ہے، حضرت صحابہ کرام کی سیرت ہے، داستان کربلا ہے، اس میں کو اس طرح سے سنا جائے کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا پیغام ہے اور اس پر عمل کرنے کے کیا طریقے ہیں، اس کے اوپر ہم عمل کریں تو یہ عمل کرنا ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا باعث ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی کا باعث ہوگا۔ مولانا صاحب نے یہاں کی مقامی زبان میں بیان کیا، اس سے سمجھ میں آیا کہ آج افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان اقبال نے کہا ہے کہ نہایت عجیب، دیکھو ابھی ذہن میں تھا اب نکل گیا ہے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ کیا کہتے ہیں؟ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ حرم کی داستان، مکہ کے آبادی کی داستان، مکہ میں جن کو آباد کیا گیا ان کے خاندان کی داستان نہایت غریب کا مطلب انوکھی ہے، نہایت رنگین ہے، نہایت درد سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی سے شروع ہوتی ہے، حضرت امام حسین کی قربانی پہ ختم ہوتی ہے۔ مکہ آباد کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لے آ کر کے یہاں پہ بسایا، پردیس میں آئے، پردیس میں بسے، داستان لمبی ہوئی، پھر بڑے ہوئے، اللہ کی جانب سے حکم ہوا ہماری راہ میں قربان کرو۔ کتنی رنگین داستان! اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی داستان اپنے دانست میں چھری چلا کر کے ذبح کر دیا، اللہ تعالیٰ نے قربانی کو قبول کیا، مگر اس کے بعد اس جانثاری کا صلہ یہ عطا فرمایا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم اور اے اسماعیل تم دونوں نے وفاداری، اطاعت شعاری، ہمارے حکم کی فرما برداری کا وہ کردار ادا کیا ہے کہ اس سے ہم خوش ہو کر کے تمہاری اس داستان کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھیں گے، اور قیامت تک یہ داستان زندہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیکھ لیجئے، وہ تو ایک ہے کہ ایک بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، یہاں ایثار کا کون سا جذبہ نہیں ہے؟ مدینہ منورہ چھوڑا، مکہ مکرمہ چھوڑا،
گھر میں اگر ایک میت ہو جائے، ایک جوان بیٹا مر جائے، گھر کے کسی فرد کو ہوش نہیں رہتا ہے، کوئی فرد اپنے آپ میں نہیں رہتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا دشوار ہوتا ہے، مگر حضرت امام حسین سے سیکھو کہ مقدم کہنے کو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ایمان ہمارے لیے سب کچھ ہے، ایمان کے اوپر اسلام پر سب کچھ قربان کر دیں گے، مگر سب کچھ قربان اگر کیا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ہمارے اوپر بلا آتی ہے، ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ صبر صاد بے رے کہنا تو بہت آسان ہے، صبر تو یہ ہے کہ آدمی کے اوپر مصیبت آئے، پر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اس کا دل اس طریقے سے مائل ہو کہ دل کے اوپر ذرہ برابر اثر نہ ہو، اثر بدن کے اوپر ہو تو ہوا کرے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی ہائے وائے کر رہی تھی، حضور اس کا بیٹا شاید مر گیا تھا، قبر کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبری، صبر کرو، اللہ بدوحتا سے بھی اللہ ثواب دے گا۔ اس نے پہچانا نہیں حضور کو، اس نے کہا چلے جاؤ، ہمارے جو مصیبت ہم پہ پڑی ہے تم پہ پڑی ہوتی تو پتہ چلتا۔ حضور واپس تشریف لے گئے، کوئی صاحب دیکھ رہے تھے، انہوں نے آ کر کے کہا ارے بڑی اماں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فوراً اٹھی آپ کے ہاں حاضر ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پہچانا نہیں کہ آپ تھے، اب میں صبر کروں گی۔ آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب صدمہ پہنچے اس وقت میں دل اللہ کی جانب ہو کہ جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے، خوشی اللہ دیتا ہے، غم اللہ دیتا ہے، اللہ کی جانب سے جو آیا ہے ہم اسے خوشی خوشی قبول کریں گے۔ اس طرح سے جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بدلا گا۔ یہ داستان ایسی غمگین ہے کہ بیان کسی زبان میں وہ طاقت نہیں کہ اسے بیان کر سکے، اور کوئی ایسی مثال نہیں نظر آتی ہے کہ امام حسین جیسا صبر ہمیں کہیں نظر آتا۔ سوچئے تو صحیح کتنے مسائل ہیں، کتنی آزمائش ہے، کتنی ابتلا ہے، گھر لٹ رہا ہے، جوان بیٹا، شیر خوار بیٹا، تمام کے تمام بھائی، وہ بھی ایسا نہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے ختم ہو گئے، بدن کٹا پٹا ہے، کسی کا بازو کٹا ہے، کسی کا گلا چھدا ہوا ہے، کوئی زخموں سے ایک دم چور ہے، مگر اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا یہ عالم، ایسے عالم میں تو امام حسین کا حال یہ ہونا چاہیے، اور جو کوئی ہوتا تو اس کا حال یہ ہوتا بیٹھنا تو بیٹھنا وہ اٹھ بھی خود سے نہیں سکتا تھا، اتنے غم لگنے کے بعد خود سے اٹھ نہیں سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، مگر قربان جاؤ سید الشہداء حضرت امام حسین پر کہ دین اسلام کو بچانے کے لیے اتنے غم کے باوجود بھی گھوڑے پہ سوار ہو کر کے، تیار ہو کر کے جہاد کرنے کے لیے میدان کربلا میں آپ تشریف لائے، اور وہاں آ کر کے یہ نہیں کہ لاؤ علی اکبر کا بدلہ لے لے، لاؤ عباس کا بدلہ لے لے، لاؤ علی اصغر کا بدلہ لے لے، اب بھی اگر ذہن میں ہے تو صرف یہ ذہن میں ہے کہ نانا جان نے جو پیغام دیا تھا وہ پیغام ان تک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی تو ایسے ہی واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کی جانب حضرت علی کو تیسرے دن بھیجا تو یہ کہہ کر کے بھیجا علی اگر تمہارے ہاتھ پر ایک انسان بھی مسلمان ہو گیا، اور ان میں سے ایک بھی مسلمان ہو گیا تو تمہیں ساری دنیا جہان سے تمہارے لیے فتح کرنا یہ زیادہ افضل نہیں ہے، کاٹ دینا پورے لشکر کو یہ افضل نہیں ہے، ہاں البتہ دل سے کفر کو کاٹ کر کے ایمان کی بیج بو دے یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ پیغام دیا تھا. حضرت امام حسین بھی ان تمام مصیبتوں بلاؤں کے باوجود، تمام لاشاں پڑے ہونے کے باوجود آپ میدان کربلا میں جب آئے ایسے ہوش و حواس میں ہیں، اور اب بھی نانا جان کے پیغام کو پہنچانے کا ایسا جذبہ دل کے اندر ہے کہ آپ نے خطبہ دیا، نصیحت کیا، امر بالمعروف بھی کیا، نہی عن المنکر. ظلم سے انہیں ڈرایا، قتل ناحق سے ڈرایا، اپنے فضائل بیان کیے، امر بالمعروف کا بھی حکم دیا اور نہی عن المنکر کا بھی حکم دیا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم لوگ سب سے بہترین امت ہو، مگر سب سے بہترین امت ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ لوگوں کو اچھی بات کا حکم دو اور لوگوں کو بری بات سے منع. تو ہم یہ سب کا یہ درجہ دیکھیں، یہ اسی وقت میں ہوگا کہ آدمی کے ذہن میں ہر ایک چیز سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو. سبحان اللہ. اور وہ جو ان آزمائش میں پوری طرح سے ثابت قدم رہے. تو حضرت سری ستی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست بزرگ گزرے ہیں، ان کے قلب کے اوپر الہام ہوا، قلب پر الہام ہوا کہ میں نے دنیا کو پیدا کیا، میں نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو میں نے پیدا کیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ان کے دل میں. میں نے ان سے پوچھا کیا تم کو مجھ سے محبت ہے؟ سب نے کہا ہے اللہ ہمیں تجھ سے محبت ہے. تجھ سے محبت نہ ہوگی تو کس سے محبت ہوگی؟ تو میں نے دنیا کو پیدا. تو 9 لوگ ادھر چلے گئے، 1 بچے. 9% ادھر چلے گئے، 1%. 10 میں سے 9 دنیا کی طرف چلے گئے، بچے کتنے؟ 1% لوگ بچے. اب بھی اللہ کو چاہنے والے ہیں اور دنیا کو چاہنے والے ہیں. اچھا، تو اللہ تعالیٰ مزید الہام ہوا. پھر میں نے آخرت کو پیدا کیا، آخرت کو پیدا کیا اور جنت کو پیدا کیا. تو اس میں سے 9 لوگ جنت کی جانب چلے گئے، 1 بچا. 9 لوگ. ہم لوگ بھی تو انہیں میں ہے نا، نماز پڑھتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں کہ جنت کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، جنت کے لیے پڑھتے ہیں. آیا حضرت عاصی نے کہا اور ہمت بلند کر اے شیخ، اور ہمت بلند کر اے شیخ، طمع و خوف کی عبادت کیا؟ ارے شیخ صاحب ذرا سا اور ہمت آپ بلند کیجیے. اگر جہنم کے ڈر سے نماز پڑھا تو کیا پڑھا، جنت کی لالچ میں پڑھا تو کیا پڑھا. نماز تو وہ ہے کہ جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے پر میری حسرت نکال دے، تیرے علاوہ کچھ نہیں، اللہ بس، باقی بس. تو آخرت کو پیدا کیا تو جنت کی لالچ میں 9 لوگ ادھر چلے گئے، 1 لوگ بچے. تو جو 1 لوگ بچے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا کیا؟ بلا پیدا کیا، مصیبت پیدا کیا. مصیبت پیدا کیا تو مصیبتوں کو دیکھ کر کے گھبرا کر کے 9 لوگ ایک کرارے ہو گئے، رے باپ رے باپ ہم سے یہ برداشت نہ ہو پائے. 1 بچے تو ان کے دل کے اوپر. اور جو 1% بچے اس میں سے انہوں نے کہا اے اللہ، 7 زمین 7 آسمان کو بلا بنا کر کے ہمارے گلے میں ڈال دے، پھر بھی ہم تجھ کو چھوڑ کے کسی ایک طرف ہٹیں گے نہیں، بلکہ تیرے ہی رہیں گے. اور ارشاد ہوا اولئک اولیائی حقا، یہی میرے سچے ولی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مگر ان کا دل میری جانب مائل رہتا ہے، بدن کسی کام میں رہے مگر دل میری طرف رہتا ہے. اب میدان کربلا میں بھی تو دیکھ لو، تصور خدا کی قسم کر لو کہ اتنے مسائل کے باوجود، اتنے اعلان کے باوجود
اس وقت میں تو اس ایسے حالات میں تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ کفر کا کلمہ منہ سے بول کر کے اپنی جان بچا لو. ایسے حالات میں تو شریعت اجازت دیتی ہے منہ سے کفر کا کلمہ بول دو تاکہ جان بچ جائے. یہاں تو بس صرف اتنی سی بات ہے ہاں بھائی یزید کے ہاتھ میں بیعت کر دیا. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے مگر جن کے رتبے ہیں سوا ان سے سوا مشکل ہے. امام حسین جانتے تھے اگر آج میں نے اس ظاہر کے اوپر عمل کیا تو قیامت تک دین باقی نہ رہے گا. تو امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اس طریقے سے دین کو زندہ کر دیا کہ قیامت تک کے لیے زندہ دین قائم ہے اور دین زندہ اور اچھا یہ حالات یہ دیکھیے اسے صبر کہا جاتا ہے. صبر اسے اور اس کی جزا کیا ہوتی ہے. ہم لوگ کیا سمجھے حضرت امام حسین کے رتبے کو. صبر کی جزا کیا ہوتی ہے ایک واقعے سے آپ سمجھ لیجیے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. میں نے پوچھا کہ ارے بیوی کون سا نیک عمل کرتی ہو کہ تمہارا چہرہ چاند کی طرح سے چمک رہا ہے. کہا کچھ نہیں, کوئی نہیں, کوئی نیک عمل نہیں کرتی. کبھی یہ چاند کی طرح تمہارا چہرہ چمک کیوں رہا ہے؟ چاند کی روشنی اس کے سامنے ہیج معلوم ہوتی ہے. تو کہا میاں بات یہ ہے کہ ذوالحجہ کے دن بقرعید کے دن جو لوگوں کی خوشی اور عید کا دن ہوتا ہے میرے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر عطا فرمایا اور میں نے ہائے وائے کرنے کے بجائے صبر کیا. اسی صبر کا اثر ہے کہ تم میرے چہرے کو چاند کی طرح چمکتا. تو کہا وہ کون سا تمہارے اوپر کون سی مصیبت پڑی تھی؟ تو کہا بقرعید کا دن تھا, میرے شوہر ایک بکری لے آئے تھے قربانی کرنے کے لیے. انہوں نے آنگن میں قربانی کیا. میرے 2 لڑکے تھے, بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا اور تم کو میں بتاتا ہوں کہ ابا نے کیسے قربانی کیا ہے. لے کر کے چھت کے اوپر گیا اور اس کو لٹایا. کہتے تو ایسے لٹایا تھا, ایسے چھری لیا تھا اور ایسے ذبح کیا تھا. چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا پھر. اور جب خون نکلا دیکھا اور ڈرا تو اس ڈر سے کہ ابھی مار پڑے گی گھر چھوڑ کر کے بھاگ گیا. گھر چھوڑ کے بھاگا, جنگل میدان میں چلا گیا, پہاڑ پہ چلا گیا. پہاڑ پہ چلا گیا تو اس کو بھیڑیے نے کھا لیا. دیکھ کتنی مصیبت. ایک بیٹا ذبح کیا ہوا پڑا, ایک کو بھیڑیے نے کھا لیا. شوہر اس کے تلاش کے لیے گیا, ادھر ادھر تلاش کرتے بھوک پیاس سے وہ مر گیا. وہ عورت نے کہا کہ بقرعید کے خوشی کے دن میں میرے اوپر 3 مصیبت پڑی. بڑا بیٹا بھیڑیے کے پیٹ میں, چھوٹا ذبح کیا ہوا پڑا ہے, میرا سر تاج وہ بھی انتقال کر گیا. مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر عطا کیا اور میں نے زبان سے یہ کہا اے اللہ میں بھی تو تیری ہی ہوں اور مجھ کو بھی تو تیری ہی جانب لوٹ کر کے جانا ہے. بس اتنا میں نے صبر کیا اور میں صبح اٹھی تو اس روز سے میرا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا تم دیکھ رہے ہو. اسی صبر کا بدلہ. جب اتنے سے تھوڑے سے صبر کے اوپر یہ عالم ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کی جو مثال پیش کی ہے سبحان اللہ, تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی ہی میں فرما دیا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اللہ اکبر. ان فضائل میں جو احادیث وغیرہ ہیں مولانا صاحب اس کو سنائیں گے. حضرت امام حسن امام حسین دونوں کے فضائل کو کہاں کے کوئی بیان کر سکتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آئی اور عرض کیا کہ بابا جان اپنے ان دونوں نواسوں کو کچھ دے دیجیے. حضرت فاطمہ آئے گی مانگنے کے لیے تو دھن دولت مانگنے آئیں گی. تو سوچیں حضرت فاطمہ آئے گی مانگنے, دھن دولت مانگنے آئیں گی. یہاں تو تربیت ایسی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے کہا کہ دیکھو کچھ لونڈی غلام آئے ہوئے ہیں, تم چلیے فاطمہ چلی جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لونڈی مانگ لو تو کم از کم چکی کی مصیبت سے تو بچ جاؤ گی, پانی کی بھرنے کی مصیبت تو بچ جاؤ.
بچ جاؤ گی۔ شوہر کا حکم تھا، ان کا کہنا تھا، اس لیے حضرت فاطمہ چلی گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، حضرت عائشہ سے کہہ کر کے چلی آئیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ فاطمہ آئی تھی اور اس مقصد سے آئی، فاطمہ آئی تھی اور اس مقصد سے آئی۔ سبحان، کیا ہے گھر کی شان۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، حضرت فاطمہ کے گھر آئے اور کہا بیٹی کیا میں تجھے ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جو باندی غلام بلکہ ساری دنیا کی دولت سے بہتر ہے؟ کیوں نہیں ابا جان، بتا دوں۔ جب سونے جایا کرو 35 بار سبحان اللہ پڑھ لو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لو، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، اسی کو تسبیح پاک بھی کہتے ہیں۔ کہ یہاں تو تربیت یہ ہوئی تھی کہ دنیا نہ مانگو، مانگو تو آخرت مانگو۔ تو حضرت فاطمہ آئیں گی اپنے بیٹوں کے لیے مانگنے کے لیے، دنیا تو نہیں مانگنے کے لیے آئیں گی۔ اب مانگا تو حضور عرض کیا کہ اپنے ان دونوں نواسوں کو کچھ دے دیجئے، تو سبحان اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا کیا؟ اما حسن فَلَهُ جُرَتِي وَسُودَتِي، رہا حسن تو اس کے لیے میری سرداری بھی ہے اور میری سرداری اور میری بہادری، یہ دونوں کا دونوں میں اسے دے۔ وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جُرَتِي وَجُودِي، فَلَهُ جُرَتِي وَجُودِي، کہ اس کو جرات دے رہا ہوں اور اپنی بہادری سے دے رہا ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اوصاف انہیں عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیبت کا عالم یہ تھا، حضور کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ بخاری شریف میں ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں میرا روب 1 مہینے کی رات تک ہر طرف میرا روب پھیلا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہیبت حضرت امام حسن کو اور سرداری حضور نے عطا فرمایا، تو حضرت امام حسن کو ایسی سرداری ملی کہ حضرت امام مہدی حضرت امام حسن کے خاندان سے ہوں گے۔ حضرت امام حسین کو کیا دیا؟ جرات دیا اور سخاوت دیا۔ جب جرات دیا تو جرات کا عالم یہ ہے کہ پورا کا پورا لشکر سامنے ہے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اسی جرات کے ساتھ میدان کربلا میں چلے آ رہے ہیں۔ اور سخاوت کا عالم یہ ہے کہ وطن کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا، اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا، بھائیوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور یہ اعلان کرتے رہے کہ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال۔ میدان کربلا سے یہ ہمارے اور آپ لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر معاملہ پوشیدہ تھا، بلکہ جو بھی بڑے مرتبے پہ پہنچنے والا ہوتا ہے اسے امتحان کی منزل سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ بھئی سب میں مشہور تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو کھلا رہے ہیں، کوئی فرشتہ آیا، یا رسول اللہ آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ہاں میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں ان سے، مگر ایک وقت میں جب آپ نہ ہوں گے تو آپ کی امت انہیں کربلا کے میدان میں شہید کرے گی۔ یہاں وہاں کی یہ مٹی ہے، جس دن شہید ہوں گے یہ مٹی خون ہو جائے گی۔ صحابہ کرام سب کو معلوم تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے۔ آپ کو اگر معلوم ہو کہ وہاں ہمارے لیے خطرہ ہے تو جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ امام حسین کو معلوم تھا نا، پھر کیوں؟ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 ذوالحجہ کی 3 تاریخ، 3 تاریخ کا مطلب یہ کہ 4، 5، 6، 7، 4 روز کے بعد حج شروع ہونے والا ہے۔ 8 تاریخ سے حج شروع ہو رہا ہے، 4 روز کے بعد حج شروع ہونے والا ہے۔ اتنا بھی حضرت امام حسین نے برداشت نہیں کیا، تاخیر برداشت نہیں کی کہ لاؤ حج کر لیں اس کے بعد تب پھر وہاں پہ جائیں گے، یہ بھی نہیں۔ کیوں؟
وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ سب کو لے کے چلنے لگے تو بڑے بڑے جو صحابہ تھے وہ اکٹھا ہوئے اور ضد کرنے لگے کہ نہیں آپ اہل بیت ہی کو گھر چھوڑ یہاں پہ چھوڑ دیجیے. تو جب کوئی بہانہ نہیں بنا تو مجبور ہو کر کے راز حضرت امام حسین نے بیان کیا کہ نانا جان نے مجھ سے ایک بات کا عہد لیا ہے، چاہے میرا سب کچھ تباہ ہو جائے مگر میں اس کے اوپر عمل کر کے اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو کربلا کے میدان میں گئے تھے، روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ میدان کربلا میں صبر کی داستان رقم کر دو اور تمہارے اس صبر کی داستان رقم کرنے کی وجہ سے پھر عالم یہ ہوگا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار عالم اہل بیت کرام کی سچی اور پکی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ